ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھیں۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بزم خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے، اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک الرسول کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں جنہوں نے الرسول کے ساتھ یہ کیا ہو ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نبی کریم الف لام و لام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خواص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلف المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے اب پر تعجب ہو رہا ہے کہ اب خلیفہ بلا فصل تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مان رہے ہیں اور اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی کے زمانے میں خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا حق کیوں مارا گیا۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری اب کے خلفاء ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی اب کے خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی یہ تعویل سن کر میں نے کہا عزیزم میرے تعجب میں اپنے مزید اضافہ کر دیا ہے، ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہے، عجیب بات ہے کہ انہیں کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل اپنے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا لیکن وہ مجبور تھے اور وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے، پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض و المحال اب کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفاء ثلاثہ کے بعد المومنین علی رضی اللہ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی، اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا جب آپ کے بقول وہ خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا؟ اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی اب کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں، اور اگر اب کا اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں الرسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا،
तो यही एतराज़ आपका अमीर अल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी होगा कि उनकी ज़ाहिरी खिलाफत में अल रसूल को बाग फिदुक क्यों नहीं मिला। मेरी बात सुन के वो कुछ सोचने लगा, मगर मैंने इसी लम्हा इस पर एक और सवाल काफ कर दिया कि अब ये बताएं कि विरासत सिर्फ औलाद को ही मिलती है या बीवियों और दूसरे वर्सा को भी मिलती है। कहने लगा, बीवियों और दूसरे वर्सा को भी मिलती है। मैंने कहा, फिर आपका एतराज़ सिर्फ सीधो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे क्यों है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे आपने क्यों नहीं कहा कि उन्हें भी विरासत से महरूम रखा गया है? और अब जानते हैं कि अज़वाज मुतहरात में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और उमर अल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी सीध हफ्से रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं। अपने खुलफा रसूल पर यह इल्ज़ाम धरने से पहले कभी नहीं सोचा कि अगर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं दी तो अपनी साहबजादियों को भी तो इससे महरूम रखा है। मेरी गुफ्तगू सुनकर अब वो मुकम्मल खामोश था, साथ ही वो गहरी सोच में डूबा हुआ भी मालूम हुआ। मैंने इसे फिर मुतवज्जे करते हुए कहा कि अजीज़म, कब तक उन पाक हस्तियों के बारे बदगुमानी पैदा करने वाली बेसरोपा झूठी बातों की वजह से हक़ाइक़ से आंखें बंद करके रखो गे? अब मैं तुम्हें वो हकीकत ही बता दूं जिसकी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी वारिस को नहीं दी गई। वो खुद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नहनु मुअश्शर अल-नबाक ला नूरिस वला नूरिस मा तरुना सिद्क़, यानी बम मुअश्शर अल-अंबिया ला नर्स वला नूरिस मा तरुना सिद्क़, यानी हम अंबिया दुनिया की विरासत में ना किसी के वारिस बनते हैं और ना कोई हमारा वारिस बनता है। हम जो माल व जायदाद छोड़ते हैं वो उम्मत पर सदका होता है। मैंने इसे कहा, अजीज़म, ये वो मजबूरी थी जिसकी वजह से मिर अल मोमिनीन अबू बकर से लेकर सैयदना अली और सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हुम तक किसी भी खलीफा ने बाग फिदुक अल रसूल का हक नहीं समझा, जिसे लेकर आज आप उनके दरमियान नफरतें डालने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान अब मेरी गुफ्तगू सुनकर परेशान और नादिम महसूस होने लगा। फिर इंतहाई आजिज़ी से इसने मुझे देखा और गोया हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मेरी आंखें खोल दे। आज से मैं इस तरह के एतराज़ात करने से तौबा करता हूँ। अब मैं रब ताला से भी वदा करता हूँ कि आइंदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमीन के बारे में अपनी सोच को मुस्बत बनूंगा। मैंने इस नौजवान को मुबारक दी और एक मोहब्बत से भरपूर व मुआनका मुसाफहा हुआ। फिर वो नौजवान शुक्रिया अदा करते हुए चला गया। वस्सलाम। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर तक हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प मालूमात लेकर आते रहे तक आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।